کے دلی سبھی میں سے اشرف سلیم بھی تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان سے میری نسبت ٹی ہاؤس کی کم تھی، گھر کی زیادہ تھی. یعنی میں ان کے جو میرا ہاسپٹل والا تھا وہاں بھی کئی دفعہ سے ملنے گیا. باغ رتن چاند جی جی. اور خود میرے گھر وہ 33 لاج روڈ وہ جو کلیگن اسکول کے سامنے میرا گھر تھا، اس میں اکثر ملاقاتیں صرف پبلشنگ کے سلسلے میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ دستاویز جب انہوں نے نکالا تو پھر وہ باقاعدہ آتے تھے، مشورہ بھی کرتے تھے. اور رشید امجد نے انہیں جو ایکسپورٹ کیا تھا رسالہ، تو میں کبھی اختلافی مسائل میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. وہ اپنے کام سے کام کرتے تھے. اور اگر میرے تو خیر کافی دوست دشمن تھے، اور جو دشمن جنہیں میں سمجھتا تھا یا وہ مجھے سمجھتے تھے وہ ان کے بھی دوست تھے. اس لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات میں کر دیتا تھا کہ جو ہو سکتا ہے اس سے ان کا دل بھی دکھتا ہو، لیکن ان کا اظہار نہیں کرتے تھے. مگر خاص طور پہ ہمارا جو نظریاتی جھگڑا تھا وہ رشید امجد وغیرہ سے تھا. نہ انہوں نے کبھی ہمیں ایکسیپٹ کیا اور نہ ہم نے کبھی انہیں وزیر اعظم سے باہر جانا. اور ہمارا تو اصل جھگڑا جو ہے وہ رشید امجد سے کم تھا، وہ وزیر اعظم گروپ سے زیادہ تھا. لیکن یہ ان کے دوستوں میں سے تھے، تو میری ساری باتیں سن لیتے تھے اور کبھی انہوں نے یہ اظہار نہیں کیا کہ اس طرح کی باتیں آپ نہ کریں. سنتے تھے اور اس کے بعد چپ ہو جاتے تھے. پھر دوسرے دوست ہمارے سرمد صاحب آئی، ان کے بارے میں اکثر یہ باتیں کرتے تھے اور ان کی کتابیں چھاپتے تھے اور ان کے عقیدت مندوں میں تبسم کاشمیری کے عقیدت مندوں تھے، حمیدہ ریاض اور مظفر علی سید جن کا ذکر ہوا. پھر وہ ایک زمانے میں سہیل احمد خان کے مضامین کی چھاپ رہے تھے، مجھے نہیں اندازہ کہ وہ کس حد تک چھپے یا نہیں چھپے. شیما مجید کی بہت سی تحریریں جو تھیں وہ چھاپ رہے تھے. تو یہ زمانہ وہ تھا کہ جب کمپیوٹر نیا نیا ہمارے پاس آیا، ہم نے استعمال کرنا شروع کیا، تو اشرف سلیم صاحب کا یہ خیال تھا کہ ان کے آفس میں بھی کمپیوٹر ہونا چاہیے تاکہ وہ وہاں بیٹھ کے ہی کوئی کمپوزر جو ہے وہ کام کرے اور نہیں ہم وہ پروف دیکھ لیں اور کتاب جو ہے پھر اس کی ٹریسنگ نکال لیں اور ڈیٹیکٹ کرو. اس طرح کا بھی پلاننگ ان کی اس زمانے میں تھی، لیکن شاید وہ پلاننگ جو ہے وہ جیسا وہ چاہتے تھے ویسے ہو نہیں پائی. جو اب یہ سنی رام روڈ سے پہلے وہ جو سڑک تھی اس میں اقبال پلازا میں دفتر تھا. میں اکثر دفتر میں بھی جاتا تھا. میری جو 3 کتابیں انہوں نے شائع کی اس کی وجہ سے میرے ایک ورک بنی. یہ میں آپ سے عرض کروں، میں ان سے پہلے میری کتابیں چھاپی ہیں انہوں نے اقبال شریعتی فاؤنڈیشن میں، یا ایک کتاب چھاپی تھی 88 میں سنگ میل نے تقریباً بطور شاعر، اور بطور مترجم میری کتابیں جو ہیں وہ شائع کی اقبال شریعتی فاؤنڈیشن میں. پاسچر باغر اور علی شریعتی کے ترجمے، لیکن کوئی زیادہ ورک ان سے نہیں بنی. وہ ایک خاص سرکل تک ہی میں محدود رہا تھا. کہ میری اگلی ون تو میرا خیال ہے کہ کوئی 10 سال میں نکلی ہوگی جتنی بھی انہوں نے چھاپی تھی. لیکن اشرف سلیم صاحب نے جو ادب اور نقلی ادب، فن اور خالق، جہت نمائی، اقبال ایک ثقافتی طرح، میری 4 کتابیں چھاپی. شاید بانسری چپ ہے
5 چونکہ بعد کی بات میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب ابھی کوئی زیادہ مجھے شہرت نہیں ملی تھی بطور نقاد، اور ان 4 کتابوں کی وجہ سے میں اس قابل ہوا کہ میں بڑے بڑے جو مقابلے ہیں وہ کر سکوں. مثلاً چیئرز پر جو مقابلے ہوتے تھے، اگر کتابیں آپ کے پاس نہیں ہیں نثر کی تو آپ چیئر پہ نہیں جا سکتے تھے. تو اتفاق کی بات ہے کہ 98 تک یہ کتابیں چھپ رہی، اور 99 میں پاکستان چیئر ترکی میں چلا گیا. ان میں ان کتابوں کا بہت بڑا ہاتھ جو اشرف سلیم صاحب نے چھاپی تھی بہت، اور ان کتابوں کی وجہ سے بہت جگہوں پر بطور نقاد میری قدیر آئی. کراچی ہو، پشاور ہو، اسلام آباد ہو، پنڈی ہو، لاہور ہو. اشرف سلیم صاحب نے قربانی یہ کی ہے کہ اپنے ادب کو انہوں نے پیچھے رکھا اور دوسروں کے ادب کو انہوں نے ہمیشہ شائع کیا. بہت اچھا. اور وہ واقعی سلیکٹو تھے اس زمانے تک، تو بالکل سلیکٹو تھے کہ انہوں نے ان لوگوں کی ہی کتابیں چھاپنی ہیں کہ جنہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ ادب کی دنیا میں انہوں نے کوئی کام کیا. اور اس لیے ایک ایسا آدمی جو ہمارے دوستوں میں سے تھا، نئی شاعری کا بھی آدمی تھا، اور وہ امریکہ سیٹل ہو گیا، سائیکالوجسٹ تھا، اختر حسن. اختر حسن کی انگریزی کتابیں بھی انہوں نے شائع کی، اردو بھی. تو اختر حسن بڑی محبت کرتے تھے. میرا ان سے کئی دفعہ مکالمہ ہوا تو اشرف سلیم کی بہت تعریف کرتے تھے. عام طور پر پبلشر کی تعریف ذرا کم ہی لوگ کرتے ہیں، تو وہ انہیں ظاہر بطور پبلشر کم، بطور شاعر زیادہ جانتے تھے. اختر حسن تو وہ بھی ایک بڑے آدمی ہمارے، بھول گئے ہم اختر حسن کو بھی بھول چکے ہیں. بہت سے لوگ جس طرح سے فراموش کر دیے ان سے. تو میں آج چونکہ جب بہت وقت ہو گیا، صرف 2 غزلیں ان کی میرے سامنے ہیں، وہ بھی سن لیں تاکہ کم از کم بطور شاعر ہم انہیں جانیں.